وآلہ وسلم۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ شعر کا ایک مصرع ہے کہ بندہ مجبور ہے خاطر پہ ہے قبضہ تیرا، غرض آقا سے کروں عرض کہ تیری ہے پناہ، غرض آقا سے کروں عرض کہ تیری ہے پناہ، بندہ مجبور ہے خاطر پہ ہے قبضہ تیرا، کنجیاں دل کی خدا نے تجھے دیں ایسی کر کہ یہ سینہ ہو محبت کا خزینہ تیرا۔ ایک مرتبہ کسی عاشق رسول نے اعلیٰ حضرت کی خدمت میں خط لکھا اور کہا کہ آپ کا یہ جو مصرع ہے نا، اس میں آپ نے لکھا ہے کہ حضور غوث پاک دلوں پر قبضہ رکھتے ہیں، یہ مصرع مجھے غلط لگ رہا ہے۔ جیسے آج کل بھی اعتراض کرنے والے ہوتے ہیں کہ آپ کہتے ہیں اللہ کے ولی یوں کر لیتے ہیں، دلوں پہ قبضہ ہوتا ہے، غوث پاک دلوں پہ تصرف رکھتے ہیں، تو یہ آپ نے جو مصرع یہ لکھا ہے تو مجھے اس پہ کوئی اعتراض ہے کہ تو دل تو اللہ کے قبضے میں، حدیث پاک میں تو یہ ہے نا دل اللہ کے قبضے میں ہے، جدھر چاہتا ہے دلوں کو پھیر دیتا ہے۔ حدیثوں میں اللہ پاک کو مقلب القلوب کہتے ہیں، مقلب القلوب دلوں کو پھیرنے والا، ہم دعا بھی مانگتے ہیں اور اس دعا کی ترغیب بھی ہے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پھیرنے والے ہمارے دل کو ثابت قدم رکھ، ثبت، یا مقلب القلوب ثبت قلبی، میرے دل کو، قلبی اللہ دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو دین پر ثابت قدم رکھ۔ تو وہ تو مقلب القلوب اللہ ہے، پھر غوث پاک کے لیے یہ کیوں کہا جاتا ہے کہ یہ دلوں پہ تصرف کرتے ہیں، دلوں پہ قبضہ رکھتے ہیں؟ اب اعلیٰ حضرت نے اس کا جواب لکھا۔ اعلیٰ حضرت کی کیا بات ہے، جب علمی بحث فرماتے ہیں نا تو پھر قرآن و حدیث کی روشنی میں اعلیٰ حضرت دلائل کا انبار لگاتے ہیں کہ روح خوش ہو جاتی ہے، ایمان تازہ ہو جاتا ہے، کیونکہ علم کا چشمہ ہوا ہے معجزاً تحریر میں، جب قلم تو نے اٹھایا اے امام احمد رضا۔ احمد رضا کا جب قلم اٹھتا ہے نا تو پھر وہ انبار لگ جاتے ہیں دلائل کے، اور دلائل بھی قرآن و حدیث سے پھر اعلیٰ حضرت دیتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے کیا جواب دیا، فرماتے ہیں الحق، بالکل حق ہے، سچ ہے کہ اللہ مقلب القلوب ہے، کوئی انکار ہی نہیں، دلوں کو پھیرنے والا ہے اللہ پاک ہی ہے، سب کے دلوں، نہ صرف دلوں بلکہ اس کائنات کے ذرے ذرے پر ہی اسی کا قبضہ ہے، ہر چیز اس کے قبضے میں ہے۔ مگر یاد رکھو نہ اس کی قدرت محدود ہے اور نہ ہی اس کی عطا کا دروازہ مسدود ہے، یعنی اللہ پاک اس پر بھی قدرت رکھتا ہے کہ اپنے نیک صالح بندوں، اپنے ولیوں کو بھی دلوں پر قبضہ عطا فرما دے۔ قرآن پاک میں اللہ پاک فرماتے ہیں وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلَىٰ مَن يَشَاءُ، ہاں اللہ اپنے رسولوں کو جس پر چاہتا ہے غلبہ دے دیتا ہے۔ تو پتہ چلا اللہ پاک چاہے تو اپنے محبوبوں کو آنکھوں کانوں پر قبضہ عطا فرماتا ہے، ہاتھوں پیروں پر قبضہ عطا فرماتا ہے، دل و دماغ ہوش و حواس پر قبضہ عطا فرماتا ہے، نہ اس کی قدرت میں کمی ہے نہ اس کی عطاؤں میں تنگی ہے۔ اس کے بعد اعلیٰ حضرت نے چند مثالیں لکھی ہیں، لکھتے ہیں کیا فرشتے دلوں میں نیک ارادے نہیں ڈالتے، برے ارادوں سے نہیں پھیرتے دلوں کو؟ بالکل اللہ کی عطا سے فرشتے دلوں میں نیک ارادے بھی ڈالتے ہیں، بری باتوں سے پھیرتے بھی ہیں۔ حدیث پاک ہے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ایک رستے پر تشریف لائے، وہاں موجود صحابہ سے فرمایا کیا تم نے ادھر سے کسی کو گزرتے دیکھا ہے؟ عرض کی جی ہاں یا رسول اللہ، دہیہ کلبی یہاں سے گزرے تھے، ابھی بھی یہاں سے دہیہ کلبی گزرے۔ فرمایا یہ دہیہ کلبی نہیں، حضرت جبرائیل علیہ السلام جو غیر مسلموں کے دلوں میں رعب ڈالنے آئے تھے۔ پتہ چلا اللہ پاک اپنے فرشتوں کو یہ طاقت عطا فرماتا ہے کہ وہ بندوں کے دلوں میں تصرف کرتے ہیں۔ اب دلوں میں رعب اسی ڈالنے آئے تھے کہ دل پہ اللہ نے قبضہ دیا، تصرف دیا ہے، خوشی کی کیفیات بھی ابھارتے ہیں، اور جب اللہ پاک فرشتوں کو یہ طاقت عطا فرما سکتا ہے تو پھر اپنے نیک بندوں کو، ولیوں کو کیوں نہیں عطا فرما سکتا؟ ضرور عطا فرما سکتا ہے اور فرماتا بھی ہے۔ اعلیٰ حضرت مزید فرماتے ہیں فرشتوں کی شان تو بڑی اونچی ہے، قرآن پڑھو تو پتہ چلتا ہے کہ شیطانوں کو بھی دلوں پر قبضہ ہے، قبضہ دیا گیا ہے۔ آخری صورت ہے الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، وہ جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے جنوں اور انسانوں میں سے۔ پتہ چلا شیطان اور برے انسان یہ دونوں وہ ہیں جو دلوں میں وسوسے ڈالتے ہیں۔ بعض دفعہ ہمارے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے، بڑے ہم جوش و خروش سے وضو کرتے ہیں، مصلی پہ جاتے ہیں، نفل شروع کرتے ہیں، دل ہوتا ہے ساری رات نفل پڑھنے ہیں، قرآن کی تلاوت کرنے بیٹھتے ہیں، دل کرتا ہے جی 5 5 6 6 سپارے آج کٹھے پڑھ کے اٹھنا ہے،
ایسا جوش جذبہ ہوتا ہے. تسبیح لے کے بیٹھتے ہیں، دل کرتا ہے ابھی تو 5-10 ہزار درود پڑھ کے اٹھوں گا، مگر جلدی جذبہ ٹھنڈا ہونا شروع ہو جاتا ہے، آہستہ آہستہ کام یاد آنا شروع ہو جاتے ہیں، پھر دل میں خیالات آتے ہیں، آج بس 10 نفل ہی پڑھ لیتا ہوں، یہ کافی ہے، بس آدھے پارے کی تلاوت ہی آج کافی ہے، 500 مرتبہ درود ہی بھی وہ کافی ہے، اتنا ہی پڑھ لیتا ہوں. یوں خیال آتے رہتے ہیں، جذبہ کم ہوتا رہتا ہے. اور ہم جتنی ہم نے سوچی ہوتی ہے نا اتنی عبادت دل لگا کر نہیں کر پاتے. آخر ایسا کیوں ہوتا ہے؟ ہمارا دل کیوں پھر جاتا ہے؟ شیطان وسوسے ڈالتا ہے. شیطان جو مردود ہے، اللہ کی بارگاہ سے دھتکارا ہوا ہے، لعنت کا طوق اس کے گلے میں ڈالا جا چکا ہے، جب وہ اپنا تصرف رکھتا ہے دلوں پر، دلوں کو پھیر دیتا ہے. دل کچھ ہوتا ہے تھوڑی دیر پہلے، پھر شیطان نے ہمارے دل کو بدلا ہوتا ہے. تو کیا اللہ کے نیک بندوں کو اتنی سی بھی طاقت نہیں مل سکی کہ وہ دلوں کو گناہوں سے پھیر کر نیکی کی طرف لگا دیں؟ شیطان جب گناہوں کی طرف لگا دیتا ہے تو کیا اللہ کا ولی اس کو نیکی کی طرف نہیں لگا سکتے؟ پھر یہ بھی دیکھیے، فرمایا من الجنۃ والناس، جنوں اور انسانوں میں سے، یعنی دلوں میں وسوسے صرف شیطان نہیں ڈالتے، یہ برے انسان بھی ڈالتے ہیں. اب بعض دفعہ ہم ایک بندے سے بڑی محبت کر رہے ہوتے ہیں، دل سے محبت کر رہے ہوتے ہیں، کوئی اور بندہ کہتے ہیں یار یہ جو ہے نا یہ اس نے یہ کیا ہے، یہ بندہ ٹھیک نہیں ہے، یہ گڑبڑ ہے. کوئی آ کے جھوٹے الزامات لگا دیتا ہے، اس کے بارے میں اس کو مس گائیڈ کر دیتا ہے. اب جو دل میں محبت ہوتی ہے فوراً چینج ہو جاتا ہے. اچھا میں تو یہ سمجھ رہا تھا ابھی تک، ٹھیک ہے، اس کا ایک دم مائنڈ چینج ہو. کس نے چینج کیا؟ ایک انسان نے. من الجنۃ والناس، ایک انسان، جن بھی یہ کام کرتے ہیں، شیطان بھی یہ کام کرتا ہے، انسان بھی یہ کام کرتے ہیں. جب چغلی کرنے والے، غیبت کھانے والے، اس طرح کے لوگ بھی دلوں پہ تصرف رکھتے ہیں کہ اپنی ہلکی سی بات سے اگلے کا دل ہی بدل دیا، وہ محبت ساری نفرت میں بدل گئی، یکدم الٹ پلٹ کر دیا. ایک فاسق بندے نے اس کے دل کی حالت کو، تھوڑی دیر پہلے محبت تھی، اب محبت نفرت میں بدل گئی. کبھی اگر گھر میں جھگڑا وغیرہ ہو جائے، اللہ پاک ہمیں توفیق بخشے، ہم صلح کی طرف بڑھ جائیں، تو محبتوں کے چور آ جاتے ہیں. جیسے ہی دو بندے پتہ لگا فلاں دو بندے الگ الگ ہو گئے ہیں، اب ادھر جا کے کچھ بتائیں گے، اس کو جا کے کچھ. محبتوں کے چور بجائے صلح کرانے کے غیبتیں شروع کر دیتے ہیں، چغلیاں شروع کر دیتے ہیں، ان کو اور دور کر دیتے ہیں بجائے ملانے کے. بندہ اچھا خاصا گھر سے نماز کے لیے نکلتا ہے، راستے میں برا دوست ملتا ہے کہ چلو یار ادھر چلتے ہیں، بازار چلتے ہیں، فلاں جگہ چلتے ہیں، بندہ ادھر چلا جاتا ہے. یوں ایک انسان بھی وسوسے ڈالتا ہے. تو یہ برے انسان جو ہیں یہ بھی دلوں پر تصرف کرتے ہیں. یہ برے انسان بھی نیکی سے ہٹا کے گناہوں پہ لگا دیتے ہیں. تو جب برے انسان کو یہ طاقت دی گئی ہے تو اللہ کے ولی کے متعلق پھر کیا کہا جائے گا کہ وہ دلوں پر قبضہ رکھتے ہیں، اپنی نگاہ کرم سے دلوں کو گناہوں سے ہٹا کر نیکی کے راستے پہ لگا دیتے ہیں. تو پھر اس میں حرج ہی کیا ہے؟ حدیث پاک ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سوال ہوا، یا رسول اللہ ولی کون ہوتا ہے؟ فرمایا جسے دیکھ کر رب یاد آ جائے وہ اللہ کا ولی. ایک اور روایت ہے، عرض کی گئی سب سے بہترین ہم نشین کون ہے، یعنی سب سے بہترین ساتھی کون ہے جس کے پاس بندہ بیٹھے؟ فرمایا وہ لوگ جنہیں دیکھنے سے رب یاد آئے، جن کی باتیں سن کے عمل کا جذبہ بڑھے، جن کے اعمال دیکھ کر آخرت کی یاد آ جائے، اس بندے کے پاس بیٹھو. ہم جس کے پاس بیٹھتے ہیں اگلا یا تو سیاست کی باتیں کر رہا ہوتا ہے، یا کوئی غیبتیں، اس کی بات، یا کوئی اور. ہم وہاں بیٹھیں جہاں اللہ رسول کی باتیں کرتا ہو، جہاں اگلا قبر کی بات کرتا ہو، آخرت کی بات کرتا ہو. ہمیں اس کے پاس بیٹھنے سے نہ اللہ رسول یاد آ جائیں، اس کے پاس بیٹھنے سے قبر یاد آ جائے، ہمیں آخرت کی یاد آ جائے، تو سمجھ لیں ہمارے لیے یہ محفل ٹھیک ہے، ادھر بیٹھنا چاہیے اس مجلس میں. امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں، اللہ پاک کا جو ولی ہوتا ہے رب کریم اس کے دل کو نور سے بھر دیتا ہے، اس کی نگاہوں سے پھر وہی نور جھلکتا ہے. جب وہ باتیں کرتا ہے تو اس کی زبان سے نور جھلکتا ہے، جب وہ عمل کرتا ہے تو اس کے اعمال سے وہ نور جھلک رہا ہوتا ہے. اسی لیے اللہ کے ولی کو دیکھنے سے دل پھرتے ہیں، دل سے غفلت دھل جاتی ہے، رب کی یاد دل میں بس جاتی ہے. جب اللہ پاک کے ولی کی باتیں سنتے ہیں تو اس کی زبان کے ذریعے جھلکنے والا دل کا نور ہمارے دل پر اثر کرتا ہے، دل کا زنگ اترتا ہے اور پھر دل نیکیوں کی طرف لگ جاتا ہے. تو پتہ چلا اللہ کے ولیوں کو جو نور عطا کیا جاتا ہے
اس نور کے ذریعے سے وہ لوگوں کے دلوں پر حکومت کرتے ہیں۔ الحمدللہ ہمارے پیر غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ ولی نہیں ہے، ولیوں کے بھی سردار ہیں۔ آپ کو دلوں پر بھی قبضہ دیا گیا ہے۔ آپ کا دلوں پر کیسا قبضہ ہے؟ حضرت ابو حسن قواس فرماتے ہیں کہ ایک روز میں اور میرے ساتھ بہت سارے لوگ حضور غوث پاک کی زیارت کے لیے روانہ ہوئے، تو ہم سب اپنی مشکلات اور پریشانیوں کے حل کے لیے دعا کروانے کا ارادہ رکھتے تھے۔ راستے میں اور لوگ بھی ہمارے ساتھ مل گئے، اس میں ایک لڑکا تھا، میں اسے جانتا تھا، بڑے گھٹیا اخلاق کا تھا، اکثر ناپاک رہتا۔ خیر ہم سب بارگاہ غوثیت کی طرف جا رہے تھے، اتفاق سے غوث پاک راستے میں مل گئے، ملاقات ہوئی۔ ہم نے آگے بڑھ کر سلام کیا، ایک ایک کر کے سارے ملتے گئے، حضور غوث پاک کے ہاتھوں کا بوسہ لیتے گئے۔ تو وہ لڑکا جس کے اخلاق اچھے نہیں تھے، ناپاک رہتا تھا، برے خیالات والا تھا، جب وہ آگے بڑھا حضور غوث پاک کو ملنے کے لیے، ہاتھ آگے بڑھا، غوث پاک نے ہاتھ پیچھے ہٹا لیا، پھر ایک نظر اس پہ ڈالی، وہ بے ہوش ہو کے گر پڑا۔ جب اسے ہوش آیا اس نے فوراً اپنے برے اخلاق سے توبہ کی، پھر حضور غوث پاک نے اسے ہاتھ ملایا، لینے شفائے کاملہ دربار میں اے کامل، بیمار اسیاں آ گیا بغداد والے مرشد۔ ابھی مزار پہ نا، کل بھی دیکھا بہت سارے لوگ بڑے جذباتی تھے، مزار پہ کلام پڑھ رہے تھے، اور ماشاءاللہ غوث پاک کی بارگاہ میں جا کے تو وہاں اس نیت سے جانا چاہیے، اللہ توفیق عطا فرمائے کہ گناہوں کے مریض آئیں، بس ایک توجہ کر دیں، ایک نگاہ کر دیں، ایک نظر سے چور کو کتب بنانے والے ہمارے دل پہ بھی نظر کر دیں، گناہوں کی میل دھل جائے، ایمان اس کا بچ گیا شیطان سے جو تیرے ہے سلسلے میں آ گیا بغداد والے مرشد۔ کیوں نزع و قبر و حشر کا ڈر اب مریدوں کو ہو، تو لا تخف سنا گیا بغداد والے مرشد۔ غوث پاک نے فرما دیا لا تخف یا مریدی، میرے مرید ڈرنا نہیں بس۔ تو اس لیے جو غوث پاک کا ہو جاتا ہے نا، پھر اسے ڈر جا کے ختم ہو جاتے ہیں، دنیا کے بھی اور قبر و حشر کے بھی۔ تو ہم نے حدیث پاک سنی، اللہ کا ولی کون ہوتا ہے؟ ہمارے آقا نے صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اللہ کا ولی وہ ہوتا ہے جسے دیکھ کر رب یاد آتا ہے، جس کی باتیں سن کر عمل کا جذبہ بڑھتا ہے، اس کے اعمال دیکھ کر آخرت کی یاد میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ ان تین نشانیوں کو اپنے دل میں بٹھا لینا چاہیے، کیونکہ اگر یہ نشانیاں ہمیں نہیں پتہ ہوں گی نا، تو پھر لباس خضر میں یہاں سینکڑوں رازان بھی پھرتے ہیں۔ اگر جینے کی خواہش ہے تو پہچان پیدا کر۔ لباس خضر سے مراد رہنما ہے، اور رازان کا مطلب ڈاکو۔ تو بہت سارے اس دور میں خاص کر، اور ہر دور میں ہوتے ہیں کچھ نہ کچھ، لیکن اس دور میں تو بہت سارے ایسے ایمان کے لٹیرے پیر بنے ہیں، لمبی لمبی لٹیں رکھی ہوں گی، 10 انگوٹھیاں پہنی ہوں گی، کڑے پہنے ہوں گے، اور عجیب و غریب حلیہ بنایا ہوگا۔ نماز کا پوچھو جی آپ نماز نہیں پڑھتے، ہماری نمازیں مکے مدینے میں ہوتی ہیں، باقی کھانا پینا ادھر ہے، سارا کچھ ادھر ہے، نماز مکے مدینے میں پہنچے ہوتے ہیں۔ تو کتنے ایسے ہوتے ہیں جو محبت الہی کے بڑے بڑے دعوے تو کرتے ہیں، اپنے طور پر بڑے ولی بنتے ہیں، مگر ان کی حالت ایسی ہوتی ہے کہ انہیں دیکھ کر رب کی یاد آنا تو دور کی بات ہے، الٹا غفلت طاری ہو جاتی ہے، وہاں پھر گھوٹے لگتے ہیں، نشے کے جام دور چلتے ہیں، ادھر وہ جو ان کے ارد گرد بیٹھے ہوں بھی اسی میں لگے ہوتے ہیں، ان کی باتیں سن کے دل مردہ ہوتے ہیں، ان کے اعمال ایسے کہ خوف خدا رکھنے والا کانوں کو ہاتھ لگائے، توبہ توبہ کرے، اللہ کو ناراض کرنے والے کام کرنے میں دلیر ہوتے ہیں، نمازیں قضا کرتے ہیں۔ پوچھ لو نمازیں کتنی ہیں، کچھ 6 بتاتا ہے، کچھ 8 بتاتا ہے، کچھ 10 بتاتا ہے، اتنی نمازیں، نماز ایک کو دفعہ پڑھی ہے جی، ایک ہی نیتی ہے ساری زندگی، نیت دی ہے ساری، وہی نماز جڑی نیتی ہے وہی چل رہی ہے، ساری اس وچ کور ہو گئی۔ تو لوگوں کو بے وقوف بنا رہے ہیں، روزے نہیں رکھتے، صدقہ خیرات نہیں کرتے، عورتوں جیسے لمبے لمبے بال رکھے ہوئے ہیں، اور نشہ و اشیاء اور بھنگ کے دور چل رہے ہیں، گوٹے چل رہے ہیں، اور دعویٰ کیا کرتے ہیں، ہم عشق والے ہیں، ہم اللہ سے محبت والے ہیں۔ نیکی کی دعوت دی جائے، نماز پڑھنے کی دعوت دی جائے، گناہ چھوڑنے کی، رب کو ناراض کرنے والے کام چھوڑنے کی دعوت دی جائے، تو بڑی جرت سے کہتے ہیں میاں نمازیں تم پڑھو، ہم تو پہنچے ہوئے ہیں، لا حول ولا قوت۔ دعویٰ محبت الہی کا، اور کام اللہ کو ناراض کرنے والے، اور اس پر ایسی جاہلانہ جرت۔ نماز اللہ کی بارگاہ میں حاضری ہے، نماز کے گویا اللہ سے ملاقات ہے، نمازی نماز پڑھتے ہوئے گویا اللہ کی بارگاہ میں اپنی التجائیں پیش کر رہا ہوتا ہے۔ کیا کوئی ایسا بھی محبت کرنے والا ہے جو اپنے محبوب کو ملنا پسند نہ کرے، کہے محبوب سے محبت بڑی ہے، ملنا نہیں ہے، چھوڑ ملنے چلنے کو،
محبت بڑا کرتا ہوں فلاں سے. محبوب سے جب ملنے کا وقت آئے تو کہ میں پہنچا ہوا ہوں, مجھے ضرورت نہیں ہے محبوب کو ملنے کی کیونکہ میں پہنچا ہوا ہوں. تو سچ فرمایا جنید بغدادی رحمۃ اللہ نے کہ ہاں جی پہنچے ہوئے ہیں, واقعی یہ پہنچے ہوئے ہیں. کہاں تک ہے؟ جہنم تک پہنچے ہوئے ہیں. وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ, اور اپنے رب کی عبادت کرتے رہو حتیٰ کہ تمہیں موت آ جائے. اللہ یہ فرما رہا ہے تو یہ کہتے نہیں عبادت بڑی کر لی, بس ہم پہنچے ہوئے ہیں. تو کوئی جہاں مرضی پہنچ جائے, جب تک وہ زندہ ہے, ولایت کے جس درجے تک پہنچ جائے, جب تک زندہ ہے, عقل سلامت ہے, عبادت سے خلاصی نہیں ہے. باقی رہا ایسے نادانوں کی محبت الہی کا دعویٰ کرنا, تو بعض صوفیاء نے محبت الہی کی تعریف ہی یہ کی ہے کہ اللہ کی مرضی کے سامنے دل کو بچھا دینا, یہ ہے محبت الہی. تو جو بندہ خود کو اللہ کے احکام کے سامنے, اللہ کی رضا والے کاموں کے سامنے, اللہ کی مرضی کے سامنے سر نہیں جھکاتا نا, وہ تو محبت الہی کی میم تک بھی نہیں پہنچ سکا. ایسے نادان ہرگز ہرگز ولی نہیں ہے, بلکہ یہ دین کے دشمن ہیں, سستی شہرت کے طلبگار ہیں, اللہ کے بندوں کو اللہ سے دور کرنے والے ہوتے ہیں. ہمیں چاہیے کہ ایسے ڈھونگیوں سے ہمیشہ دور رہیں اور اپنے ایمان کی فکر کرتے رہیں. اللہ پاک ہمیں درست غلط کی سچی پہچان نصیب فرمائے. حضرت شیخ ابو صالح مغربی فرماتے کہ میں اپنے پیر و مرشد کی ہدایت پر فقر کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے, یعنی غیر اللہ سے بے نیازی کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے غوث پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوا. ایک دن غوث پاک نے مجھے فرمایا کہ ابو صالح اگر تم فقر حاصل کرنا چاہتے تو بغیر واسطے وسیلے کے اسے حاصل نہیں کر پاؤ گے. یاد رکھیں فقر حاصل کرنے کا واسطہ توحید ہے, اور توحید کی اصل یہ ہے کہ دل سے اللہ کے سوا ہر کسی کا خوف و خطرہ مٹا دے, اور دل کو غیر اللہ کے خوف, دنیا کی محبت, نفسانی خواہشات کی پیروی سے بالکل پاک صاف کر دے. میں نے عرض کی حضور آپ ہی مجھے یہ خوبی عطا فرما دیں. یہ سن کر اس غوث پاک نے مجھ پہ نظر کرم فرمائی. میرے دل سے یہ کیفیت ایسی دور ہوئی, یعنی غیر اللہ پر بھروسہ کرنا, دنیا کی محبت, نفسانی خواہشات کی پیروی وغیرہ ایسے دور ہوئی کہ جیسے دن کے آنے سے رات کا اندھیرا دور ہو جاتا. سبحان اللہ. بندہ قادر کا بھی قادر بھی ہے عبد القادر, سر باطن بھی ہے ظاہر بھی ہے عبد القادر, مفتی شرع بھی ہے, قاضی ملت بھی ہے, علم اسرار سے ماہر بھی ہے عبد القادر, ذی تصرف بھی ہے, معدون بھی, مختار بھی ہے, کار عالم کا مدبر بھی ہے عبد القادر. ہمارے غوث پاک کی بڑی شان ہے. اس واقعے میں ایک تو یہ ذکر ہے کہ غوث پاک دلوں پر حکومت رکھتے ہیں, اور حکومت بھی کیسی, ایک نگاہ فرمائی اور دل کو بالکل غیر اللہ سے خالی کر دیا. خالی بھی ایسا کیا کہ پھر زندگی بھر دل غیر اللہ کی طرف مائل ہی نہیں ہوا. اس لیے کہتے ہیں نا بندہ 100 سال کی عبادت لگا رہتا ہے, اور اللہ کے ولی کی ایک نگاہ ہوتی ہے نا, وہ 100 سال کی عبادت سے آگے تک پہنچا دیتی ہے. تو پھر اس واقعے سے ہمارے لیے ایک سبق بھی ہے, یہ بھی ہے کہ ہم اگر اونچا مرتبہ چاہتے ہیں, اللہ کی بارگاہ میں قرب چاہتے ہیں, اللہ کی رضا کے طلبگار ہیں, اس کے لیے دل کو غیر اللہ سے خالی کرنا پڑے گا. دنیا کی محبت, نفسانی خواہشات کی پیروی دل سے دور کرنی پڑے گی, تبھی دل میں اللہ کی محبت آئے گی, اللہ کی یاد دل میں بسے گی. اس کی بھی ہمیں کوشش کرنی چاہیے, دل کو دنیا سے ہٹا کر اللہ کی یاد میں ہمیں لگانا چاہیے. ایک مرتبہ حضرت رابعہ رحمۃ اللہ علیہ, رابعہ بصریہ, 7 روزے رکھے انہوں نے, رات کو بالکل آرام نہ کیا. 8ویں دن بھوک کی سخت شدت ہوئی, نفس نے کھانے کی فریاد کی. اسی وقت ایک شخص پیالے میں کھانا لے کر حاضر ہوا. آپ نے پیالہ لیا, چراغ جلانے اٹھیں, اتنے میں کہیں سے بلی آئی اور اس نے پیالہ الٹ دیا. اب آپ نے پانی پینا چاہا, چراغ بجھ گیا, پانی کا پیالہ گر کے ٹوٹ گیا. آپ نے درد بھری آہ بھری اور بارگاہ الہی میں عرض کے مولا میرے ساتھ یہ کیا معاملہ ہو رہا ہے. ہاتف غیبی سے آواز آئی, اگر دنیاوی نعمت کی طلبگار ہو تو پھر ہم عطا کیے دیتے ہیں, مگر اپنا درد تمہارے دل سے نکال لیں گے. دنیاوی نعمتیں چاہتے ہو تو دے دیں گے, نعمتیں مل جائیں گی, لیکن اپنا درد نکال لیں گے, اپنی محبت نکال لیں گے. یہ کیونکہ 2 الگ الگ چیزیں ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتی. نعمتیں بھی خوب ملیں اور پھر یہ بھی محبت الہی بھی ہو, درد بھی ہو, ایک چیز رہ گیا. دنیا کی محبت پھر یا رب کی محبت, ایک چیز رہتی ہے. اس کے بعد سے آپ نے دل کو محبت دنیا سے ایسا خالی کر لیا حضرت رابعہ بصریہ نے, کہ جیسے مرنے والا آخری وقت دل کو دنیاوی تصورات سے خالی کر لیتے. ہر صبح آپ یہ دعا کرتی ہیں, الہی یا اللہ مجھے اپنی جانب ایسا متوجہ کر لے کہ دنیا والے مجھے تیری رضا والے کام کے سوا کسی کام میں مشغول نہ دیکھیں. تو جس میں
جس دل میں دنیا کی محبت ہو اس میں محبت الہی کا آنا مشکل ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں نا، پانی اور آگ ایک برتن میں جمع نہیں ہوتے، یوں ہی دنیا اور آخرت کی محبت ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتی۔ مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں دنیا اور آخرت یہ دو سوکنے ہیں، جتنا ایک سے راضی ہوگے دوسری ناراض ہو جائے گی۔ پیچھا میرا دنیا کی محبت سے چھڑا دے، یا رب مجھے دیوانہ مدینے کا بنا دے۔ تو اللہ پاک ہمیں آخرت کی محبت نصیب فرمائے، دنیا کی محبت سے بچائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔